جزاک اللہ۔ قرآن مجید کا تعارف جتنا عمدہ خود قرآن سے ہو سکتا ہے اور اس کی عظمت شناسی خود اسی کے ذریعے جتنی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ سورہ شعراء میں قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے یوں پیش کیا ہے کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تمہارے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلی لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ قرآن کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک اعلیٰ اور برتر کلام مان کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کی حقائق و معارف کے دریافت کرنے پر محنت صرف نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی عظمت اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عظمیٰ انجم کو۔ یہ ڈی ایڈ ہے اور بی اے کی طالبہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے قرآن کی عظمت۔ اس کے تحت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھنا چاہوں گی۔ عظمت قرآن، سب سے پہلی یہ بات ہے، قرآن کی عظمت جیسے کہ ہم کہو وہ ہے، یا صرف اللہ واقف ہے یا صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ہیرے یا موتی کی قدر کوئی بادشاہ ہی جانتا ہے جو ہیرے اور موتیوں میں کھیلتا ہے، اسی طرح یا جوہر ہی جانتا ہے۔ اس اعتبار سے عظمت قرآن یا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 بیان کی ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ معزز حاضرین، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اس کو ہم واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سورہ اعراف میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب توریت لینے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ ہم کلام تو ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایک بار تیرا دیدار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بضد تھے کہ ایک بار تو تیرا دیدار عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ پہاڑ پر اپنی نظریں جماؤ، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو قائم کر سکتا ہے تو تم سمجھ لینا کہ تم بھی میری تجلی کو قائم کر سکتے ہو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر دہشت کے مارے زمین پر بے ہوش ہو گئے۔ معزز حاضرین، یہاں پر یہ واقعہ ہے، اور وہاں پر وہ ہم نے جو آیت بیان کی ہے وہ مثال کے طور پر بیان کی ہے۔ تو ہم عام انسان کا ادراک اس فہم سے واقف نہیں ہے، اس لیے ہمیں سمجھ کر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ قرآن دل کے امراض کی شفا ہے۔ دل کا امراض آخر ہے کیا؟ دل کا امراض یہ ہے حب دنیا، حب مال، حب جان، یہ کیا ہے؟ دل کا امراض ہے۔ اور سب سے اہم ہے تکبر، یہ دل کا امراض ہے، اور قرآن ان سب کے لیے شفا ہے۔ ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہدایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم کس کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اسی طرح پھر ہم بار بار اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو ہمیں اور کس چیز کی ہدایت چاہیے؟ تو ہدایت ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم اجتماعی نظام قائم کریں، ہم
ملک میں اجتماعی نظام قائم کریں. ہمیں انفرادی ہدایت تو مل چکی ہے. ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو کس چیز کی ہدایت؟ اجتماعی نظام کی ہدایت. تو ملک میں ہمیں آج دیکھ رہے ہیں ہم کیسے حالات ہو رہے ہیں، اور ان سب کا مسائل قرآن مجید میں موجود ہیں. ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس وجہ سے یہ حالات واقع ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں قرآن کی تعلیمات پہلے خود پر نافذ کرنا چاہیے، پھر سماج میں اس کا بول بالا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ابتدائی 4 آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی اہم صفت ہے، فعلان کے وزن پر ہے یہ. اور رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے اور انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا ہے. سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیا. بنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کی تعلیم دی، اور اس میں سب سے اہم، سب سے ٹاپ جو تعلیم دی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیمات کے ذریعے جو سب سے اہم جو تعلیم دی ہے وہ قرآن کی تعلیم دی ہے، اور اسے بولنا سکھایا. ناطق الحیوان ہیں ہم لوگ، ہمیں بولنا سکھایا. اور بولنے کا مقصد یہ رہے گا اور کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کا سندیش ہم اوروں تک پہنچائیں. یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. ہم اپنا فرض منصب ہی بھول چکے ہیں. قرآن بار بار ہمیں سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر کے رہے گا. بے شک اللہ تعالیٰ حکیم، سب پر غالب، حکیم و دانا ہے. یہ آیت اقامت دین کی روح ہے. اس پر ہمیں عمل کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت کیسی ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے. قرآن کی جو عظمت ہے، قرآن کے جو تعلیمات ہیں، قرآن کو جو چھوڑنے کا نتیجہ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. کیسے مسائل، کیسے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں. قرآن میں جو تعلیمات ہے اس پر تبدیلی کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ہمارا دستور ہے. یہ کسی عام انسان کی بنایا ہوا نہیں ہے قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا دستور ہے. اور یہ اسے فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے. اور قرآن پھر سفارش بھی کرے گا ہمارا، جیسا قرآن کا حق ہے ویسا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. اور ہم دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی حمد و ثنا، تعریف اور عظمت بیان کی ہیں. جیسے سورہ عبسہ میں بھی ہے اور سورہ یونس میں بھی ہے، اور مقامات پر بھی ہے قرآن کی عظمت. اصل میں یہ ہے کہ ہدایت، کون سی ہدایت ہمیں ضروری ہے؟ جو آج کے دور میں ہے، جو انسانوں کا اجتماعی نظام ہے آج کے دور کا. اس کے لیے انسان بالکل بے حس، اس کی عقل جو اجتماعی عدل و نظام قائم نہ کر سکے. ہمارا جو قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات کو ہم عام کیجیے. سب سے پہلے خود اپنے گھر میں نافذ کیجیے. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی آیت ہے، یہ دیکھنا کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، یہ ہمارے لیے نازل کی گئی ہے. ہر آیت پر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں. بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو، جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے. جیسا پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت وہ سرچشمہ ہیں. یہ روشن تعلیمات ہیں جو انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. قرآن ہی سب سے اہم ہدایت ہے، اور یہ کون سی ہدایت ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اس لیے اس پر تدبر، غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ پیغام ہم غیر مسلم، ہم وطنی بھائی بہنوں تک پہنچائیں. ان کو یہ تعلیمات عام کیجیے کہ یہ ہمارا دستور ہے. اس میں جھٹلانے کے دیکھو دو طرح کا جھٹلانا ہوتا ہے. ایک زبان کے ذریعے، اگر ہم جھٹلائیں گے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اور ایک دوسرا عمل کے ذریعے. یہودی لوگ توریت کو مانتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. آج ہمارا یہی حال ہے. قرآن تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دستور ہے، اور اس پر عمل آوری بالکل بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم عمل سے ظاہر کریں کہ یہ قرآن ہمارا ہے، اور ہم اس میں ذرا سی بھی تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو جدت کردار عطا. محترم سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، اور اسی لیے یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی تعلیمات اور اس پر سمجھنے اور غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مشن ہم لے کر اٹھے ہیں اس مشن میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دیں. اور ہماری جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں دنیا میں بھلائی دیں اور آخرت میں بھلائی دیں. اور جامعۃ الصفوہ کی بنیاد جن مقاصد کے تحت ڈالی گئی ہیں ان مقاصد کو پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے, اس کو بلندی چوٹی پر پہنچائے اور اس کے لیے اور ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.